بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مرزا انجینئر کی آپ پوڈ کاسٹ میں سے چند جھلکیاں ہیں، اس سونے پھر بات کرتے ہیں۔ گنبد خضرا کی نسبت اگرچہ بعد کے حکمرانوں نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دی، لیکن یہ غلط ہے۔ اربوں ڈالر جزیہ مل رہا تھا، سیدنا عمر سونے کا گنبد بنا کے آیا صوفیہ کے ساتھ کا رکھ سکتے تھے، کیوں نہیں رکھا؟ انہیں پتا تھا نبی اسلام نے منع کیا۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں، اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ ادارے اس شخص کو پکڑیں اور اس کو جیل کے اندر بند کریں، اس کی جتنی ویڈیوز ہیں سننے پہ پابندی لگائیں، یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا، اجماع امت جس پر ہو اس پر بات سنی نہیں جاتی، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جو ایسی بات کرے۔ اجماع کو توڑنا، مسلمانوں کے اندر خلفشار و انتشار پیدا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ جب کسی چیز پر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں جو اختلاف کرے اس کو قتل کر دو، وہ جو بھی ہو، اس کی رائے سنیں، جی لاجک کیا ہے، یہ آپ کی نئی باتیں ہیں، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ابلیس کو یہ جواب نہیں دیا تھا جب اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام، اس نے کہا میں بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے اس کے اس استدلال کا کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا تھا، بلکہ فرمایا فخرج، نکل جا۔ بداہتاً جو اس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، تو تم آگے سے لاجک پیش کر رہے ہو۔ تو ہر جواب کو لاجک کے ساتھ ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا، ایسے نامعقول استدلالات کا جواب مار ہوتا ہے اور تعزیر ہوتا ہے۔ لیکن چلیں اب کیا کریں، ہمارے ادارے اگر اس پر ہاتھ نہیں ڈالتے، ان کو کوئی مفاد ان سے، ہم اس کے لاجیکل بھی بات کر لیتے ہیں اور اس پر دلائل سے بات کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کریں، گنبد خضرا اس نے کہا تھا عمر فاروق جتنا مال تجارت آ رہا تھا سونے کو گنبد بنا دے، لیکن ان کو پتا تھا حضور نے منع کیا۔ انسان کوئی بات کرے اس کی کوئی بنیاد تو ہو۔ حضرت عمر فاروق مال غنیمت گنبد بنانے پر یا جو سونے کو گنبد بنانے پر لگا دیتے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے مصارف غنیمت بیان کی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، سورہ انفال میں اور جگہوں پر جو انفال اور مال غنیمت کے مال فہ کے احکام بیان کیے ہیں اور مصارف بیان کیے ہیں، حضرت عمر ان سے اٹھاتے اور ان کو گنبد بنانے پر اور تزئین و آرائش پہ لگا دیتے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت عمر خیانت کرتے اور اپنے مال کو جو اللہ نے جو اس کی ذمہ داری لگائی تھی اوقاف کے مال کی اور جو غنیمت کے مال کی ذمہ داری تھی، وہ ظاہر ہے وہ پابند تھے انہی مصارف پر خرچ کرنے کے جن پر اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تزئین و آرائش اور جو زینت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے مال نہیں تھا وہ۔ تو لہذا مرزا انجینئر اور ویسے بھی عقل سے پیدل ہے اور اس کے فالوور بھی ہے، پھر وہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم صفو الحلا، عقلوں کے بیوقوف اور زبانوں کے تیز ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی گنبد پہ پیسے کس طرح لگا دیتے؟ وہ مال غنیمت کیا گنبد پہ لگانا آپ کے نزدیک جائز تھا؟ جس کا مصارف قرآن نے بیان کیے تھے ان میں سے یہ حصے یہاں تقسیم کرنے، تو حضرت عمر اس تقسیم کو چھوڑ پر گنبد پہ پیسے لگا دیتے۔ تو پہلا تو استدلال ہی غلط ہے۔ دوسرا اصطلاح، حضرت عمر جانتے تھے کہ حضور نے قبے سے منع کیا اور خدا کا خوف کرو، جھوٹ مت بولو۔ حضرت عمر جانتے تھے، آپ نے کس جگہ سے دلیل دی؟ حضرت عمر نے اس وجہ سے گنبد نہیں بنایا کہ آپ کو پتہ تھا گنبد بنانا منع ہے۔ پہلی کس حدیث میں گنبد بنانا منع لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ نہا رسول اللہ ان تبتنا قبۃ علی القبر۔ یہ حدیث ہے کوئی معاذ اللہ کہ حضور نے کہا ہو کہ آپ نے منع کیا ہو قبہ بنانے پر قبر سے؟ کسی حدیث میں نہیں۔ جو منع ہے وہ کیا ہے؟ میں ایک پوری ویڈیو اس کے بعد لگاؤں گا، لیکن اس پہ پہلے تھوڑی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ نیا بیان ہے، وہ میری پرانی ویڈیو ہے، ذرا غور کریں، اس میں میں نے تفصیلی جواب دیا ہوا ہے۔ حدیث میں منع کیا کیا گیا ہے؟ ایبنا القبر، قبر پر عمارت کھڑی کرنا حضور نے اس سے منع کیا ہے، اور اس کی میں نے تشریح آپ کو ویڈیو سننے کے سے موجود ہے۔ حضرت عمر کو یہ پتا تھا کہ قبر پر بنیاد بنانے سے حضور نے منع کیا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہی عمارت کے اندر تھی۔ اب مرزا کا استدلال ذرا دیکھیں، یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا جواب دے رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے اور اس کی بیسک کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے۔ بس وہ مستاثر ہیں، مرزے نے نئی راہیں کھولی ہیں، ہاں راہیں کھولی گمراہی کی، نئے گڑھے میں پھینکنے کی راہیں کھولی اس نے آپ کے لیے، جاؤ گرتے جاؤ۔ جاہلوں کے جاہل سارے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جی وہ بڑی لاجیکل بات کرتا۔ میں آپ کو لاجک بتاؤ، حضرت عمر فاروق جس دور میں تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق کا مزار کہاں تھا، قبر مبارک کہاں تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں تھا؟ حضرت حجرہ عائشہ میں چھت کے نیچے چار دیواری کے اندر۔ حضور نے منع کیا ہے قبر پر بنیاد بنانے سے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک، حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک کہاں تھی؟ بنیاد کے اندر، عمارت کے اندر، چھت کے نیچے۔
تو حضرت عمر نے اور بنیاد کہاں بنانی تھی؟ وہ تو چھت کے اندر پہلے ہی عمارت کے اندر تھی، مسجد کے بالکل ساتھ تھی. تو لہذا اس لیے استظہاری غلط ہے. حضور نے عمارت بنانے سے منع کیا، قبہ کا اسپیشل تذکرہ نہیں، قبے کو انہوں نے عمارت کے ضمن میں لا کر ممنوع قرار دیا وہابیہ نے. ہمارے نزدیک تشریح کیا ہے وہ آگے میں ویڈیو لگاؤں گا، اس کو غور سے سنیے گا. لیکن آگے چلے ذرا. اس نے دو باتیں کی، دو کا میں نے ابھی رد کر دیا، ذرا غور کیجیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک پر گنبد کب بنا؟ یہ بھی تاریخ سنیے گا ذرا. اس کی تاریخ میں آپ کا محبوب ترین سورس یعنی گوگل ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیے روضہ انور پر سب سے پہلا گنبد 678 سن ہجری میں 1269 سن عیسوی میں تعمیر ہوا. اس پر زرد رنگ کا رنگ کیا گیا اور وہ پیلا رنگ کہلایا. پھر مختلف ادوار میں تغیر و تبدل ہوتا، اور لکڑی کا گنبد تھا. یہاں لکڑی گنبد ویسے لکڑی گنبد تھا وہ. پھر 888 سن ہجری میں کالے پتھر سے نیا گنبد بنایا گیا. اس پر سفید رنگ کروایا گیا. اس شاخ اس کو گنبد بیضا یعنی سفید گنبد کہتے تھے. اور اس کے بعد 980 سن ہجری انتہائی حسین گنبد بنایا گیا اور اس کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا. اب اس کا کوئی ایک رنگ نہ تھا. غالباً مینا کاری کے دلکش و جاذب نظر منظر کے باعث وہ رنگ برنگ کا گنبد کہلایا. پھر آ جائے 1233 سن ہجری بمطابق 1818 سن عیسوی میں اثر نو اس کی تعمیر کی گئی. اور اس کی تعمیر کی تھی سلطان عبدالحمید اول نے. یہاں بھی نہیں لکھا، ویسے سلطان عبدالحمید اول نے اس کی تعمیر کی تھی. اور اس کو سبز گنبد کہا گیا اور اس کو عربی میں قبۃ الخضرا. اب 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ گنبد اب قبۃ الخضرا بھی ہے، قبۃ الخضرا ہی ہے، یعنی سبز گنبد ہی ہے. میں نے اس کی تاریخ اس وجہ سے بیان کی ہے 678 سن ہجری سے لے کر 1115 سن ہجری تک. اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا اور اس کے چند سال بعد یہ کہہ لیجئے 5 صدیوں تک کوئی ایک عالم، مرزا انجینئر کوئی ایک عالم، امام ابن حجر اسقلانی، یہاں تک کہ تمہارے محبوب ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ابن حزم، ابن کثیر، ان میں سے کوئی ایسا محدث بتاؤ، کوئی مفتی بتاؤ جس نے ان 5 صدیوں میں گنبد بیضا کو، گنبد نیلے گنبد زرقا کو یا گنبد صفرا کو بدعت کہا ہو، حرام کہا ہو یہ ناجائز ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان 5 صدیوں میں مسلمانوں کا کنسنسس ڈیولپ تھا کہ یہ گنبد بنانا بالکل جائز ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں شافعی، اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے گزرے. انہوں نے کسی نے اس گنبد پر کلام کیوں نہیں کیا، بدعت کیوں نہیں کرا دیا؟ یہ 5 صدیاں اتفاقی طور پر گنبد رہا. اور حضور کا فرمان ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی. لن تجتمع امتی علی الضلالہ کئی طرح کے حدیث ہیں، ابن ماجہ میں ہیں، اسی طرح جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث ہے. اور ساتھ یہ بھی علیکم بالجماع، تمہارا جماعت میں رہنا لازم، جامع ترمذی میں. اور ابن ماجہ میں سندن اگرچہ یہ لفظ ضعیف ہیں لیکن علیکم بالجماع، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ سے مل جاؤ. پھر اسی کی تشریح اون المعبود میں ہے کہ اس کا مطلب ہے معظمت الناس، یعنی جس پر لوگوں کی اکثریت ہو اس پہ ساتھ اس موقف کو اختیار کرو. 5 صدیوں تک یہ جو آپ کا اینکر ہے یہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں مرزا انجینئر، اور خیر جو عقل آپ کے پاس ہمیں پتہ ہے اور آپ کے شاگردوں کے پاس. لیکن بہت سارے انصاف پسند لوگوں کو دعوت ہے کہ 5 صدیوں تک مسلمانوں کا اکٹھ ایک گمراہی پہ ہوا کہ لوگ سنت کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کام ہوا اور 5 صدیوں تک چپ کر کے بیٹھے رہے. اور خیال آیا محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، جس کے متعلق حضور نے کہا تھا شیطان کا سینگ نکلے گا ججس سے. اور اس کے بعد شبیر عثمانی صاحب جو یہاں کا دیوبندی گئے جی گنبد کرانا ٹھیک ہے لیکن فتنہ امت کی وجہ سے نہ گراؤ. تو یہ سب لوگ، پھر جس طرح طارق جمیل نے بھی کہا گنبد گرانا ٹھیک تھا لیکن وہ شبیر عثمانی صاحب گئے. 1924 میں وہابیوں نے ارادہ بھی کیا تھا گنبد خضرا گرانے کا. لیکن معاذ اللہ یہ بتاؤ کہ 5 صدیوں تک اس اجماع امت کا کیا جواب ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو مرزا انجینئر تم ایسی حدیثوں سے جس میں عمارت بنانے سے حضور نے منع کیا اس کو تم گنبد بنانے پر اور عمارت بھی اپنی مرضی کے بنانے پر تم لگاتے ہو، اور جب کہ اور دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد عین قبر پر بنیاد بنانے جس طرح عیسائی بناتے. اور میری اگلی ویڈیو آپ دیکھیے گا جس میں نے ثابت کیا ہے
کہ جو اس کی تشریح وہابیہ کرتے ہیں اور مرزا انجینئر کرتا ہے، وہ اس کی تشریح ان حدیثوں کی نہیں ہے جن میں یہ گنبد بنانے کو اور اسی طرح عمارت بنانے کو منع کرتے ہیں۔ قرآن میں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اصحاب کہف کے بارے میں بلا نکیر، بلکہ اللہ نے تعریفی جملے کہے، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، کہ جن پر ان کا معاملہ غالب تھا انہوں نے کہا ہم ان پر مسجد بنائیں گے، نہیں ان کے قریب مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے قریب مسجد بنائی، ہر سال آتے تھے وہاں پر، عمارتیں بنی ان کی قبروں پر۔ اور مرزا انجینئر تم جس حدیث کو بار بار بیان کرتے ہو، صحیح بخاری کی حدیث کہ میری امت کا لا یزال طائفۃ، کہ ایک امت کا گروہ حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ 5 صدیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا، مرزا انجینئر جس صدیوں میں مرزا وہابیت نہیں تھی اور کوئی گنبد کا انکار کرنے والا اور عمارتوں کا انکار کرنے والا موجود نہیں تھا، بتاؤ ان 5 صدیوں میں کوئی گروہ ایسا نہیں رہا ہے مسلمانوں میں جو حق پہ قائم ہو؟ کیونکہ اگر یہ ائمہ حق پہ قائم تھے تو پھر اس طرح کی آپ کے نزدیک جو غیر شرعی حرکت تھی، جو گمراہی تھی، حدیث کے خلاف جانا، وہ کیسے برداشت کرتے رہے؟ اس وجہ سے یہ جو تشریح مرزا کر رہا ہے یہ اجماع امت کے یہ خلاف ہے، اتفراق و انتشار کا باعث ہے، خارجی سوچ ہے اور مسلمانوں کو بلا وجہ گمراہ اور کافر کرنے والی یعنی خارجی سوچ ہے۔ تو لہذا اگلی میری ویڈیو آپ سنیں جس میں نے اس کا تحقیقی جواب اس حدیثوں کا بھی دیا، بنیادی طور پہ حدیثوں کا مطلب ایبنا علی القبر کا مطلب کیا ہے، سنیے۔ میں نے کہا جی یہ مزار وہ کہتے ہیں، وہ تو حدیث میں ہے کہ قبر پر بنانا منع ہے، قبر کے اپون یا فوق کا تو منع نہیں ہوا۔ تو میں ان کو سمجھاتا رہا کہ بھی نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ قبر کے اوپر مطلقاً عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے، ایگزیکٹ قبر کے اوپر والی بات نہیں، نہیں وہ اس زمانے میں بناتے تھے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عبد الوہاب کی سوچ رکھنے والے، ان کے نزدیک اور بالخصوص اس دور میں جانشین ابن عبد الوہاب مرزا محمد انجینئر کے نزدیک قبروں پر عمارت بنانا، قبے بنانا اور مزار بنانا یہ حرام ہے ان کے نزدیک۔ اور اسی وجہ سے جب ان کی حکومت سعودی عربیہ پہ آئی، سب وہ حجاز مقدس سعودی عربیہ بنایا گیا، ایک بالکل ظلم کر کے اور بالکل غیر مسلموں کے زیر اثر، جب آل سعود وہاں پر قابض ہوئے حجاز مقدس میں، تو انہوں نے اپنے اسی وہابی لیگیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن عبد الوہاب کی جو سوچ تھی اس کو امپوز کرتے ہوئے بقی شریف کے مزارات گرا دیے اور جہاں جہاں مزارات تھے وہ سب کے سب شہید کر دیے۔ تو اس لیگیسی کو عام کرنے کے لیے پھر دنیا بھر میں مدارس قائم کیے گئے اور وہاں پر اس سوچ کو، اس فکر کو پروان چڑھایا گیا، اسکول آف تھاٹ کو، کہ مزار بنانا حرام ہے، اور مسلمانوں کی میجورٹی کے خلاف جا کر اس پر فتویٰ دیے گئے۔ اور یہاں تک کہ آج جانشین ابن عبد الوہاب یعنی مرزا محمد انجینئر سب سے بڑا مخالف ہے مزارات کا اور بزرگوں کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا استدلال جن روایات سے ہے ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں اور اس کی وہ تشریحات دیکھیں کہ جو واقعی بنتی ہیں، نہ کہ ابن عبد الوہاب اور اس کے پیروکاروں کی اینک سے ہم دیکھیں۔ پہلے تو میں مزار بنانے کے حوالے سے، عمارت بنانے کے حوالے سے گنبد، اس کے بعد قبر پر بیٹھنا یعنی مجاور جو ترجمہ کرتے ہیں قبر پر لکھنا، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں چند باتیں ہوگی، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید ہم ڈیٹیل سے یہ سب چیزیں سمجھیں گے تاکہ ان کی ہمیں سمجھ بوجھ آئے کہ ان کا اصل مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ حدیث سنتے جس سے ان کا استدلال ہے۔ متعدد کتب کے اندر روایت ہے اور جامع ترمذی میرے سامنے اس کی روایت نمبر 1052 ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جگہ جگہ روایات یہ موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا وان توطأ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو چونا لگایا جائے، اس پر لکھا جائے یا اس پر عمارت بنائی جائے اور اس کو اپنے پاؤں سے روندا جائے۔ یہ روایت اس بارے میں ہے اور کچھ روایات لکھنے کے حوالے سے، لکھنے کی روایت انشاءاللہ آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے آئندہ ویڈیو میں۔ ہم یہاں پر زیادہ تر جو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ عمارت بنانے کے، گنبد بنانے کے حوالے سے۔ تو اس روایت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جامع ترمذی کی روایت نمبر 1052، مسلم شریف میں کتاب الجنائز میں، اور جگہ جگہ یہ روایت موجود ہے۔ اب ہم سمجھنا یہ چاہیں گے کہ اس روایت میں جو یبنا علیہا اور یبنا علیہ کے لفظ بھی ہیں،
اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، ایک یبن علیہ کا مفہوم وہ ہے جو ابن عبد الوہاب کے جانشین اس طور پہ مانتے ہیں کہ آپ ارد گرد عمارت بنائیں، سراؤنڈنگ میں قبر کی عمارت بنائیں. ایک تو یہ مفہوم ہے. اور ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اصل قبر، یہاں منع ہے اصل قبر یعنی جو قبر کا تعویذ ہے، اس اصل قبر کو پر بنیاد رکھتے ہوئے نیچے سے یا اسی کے اوپر ہی یوں عمارت کھڑی کرنا، جیسا کہ آپ چند تصاویر میں دیکھ رہے ہیں. جس طرح عیسائی کرتے ہیں کہ وہ قبر کے اوپر یوں دیوار کھڑی کرتے ہیں اور اوپر جا کر یوں بند کر دیتے اسے، یعنی عین قبر پر عمارت بنانا. ہمارے نزدیک قبر کو اندر سے پکا کرنا بھی بلا عذر ناجائز ہے، اور یہ عمارت بنانا بھی ناجائز ہے، اور حدیث میں یہی مراد ہے. آپ کے سامنے حاشیۃ السندی چل رہا ہے، جس میں لکھا گیا ہے اسی حدیث کے تحت جو مسند امام محمد میں اور کی شرح میں حاشیۃ السندی میں ہے کہ یحتمل ان المراد البناء علی نفس القبر لیرفع ان ینال بالوطء، کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین قبر پر، نفس قبر پر عمارت بنائی جائے تاکہ اس کو لیرفع ینال بالوطء، تاکہ کوئی روند نہ سکے، اس اوپر سے کوئی گزر نہ سکے. کما یفعلہ کثیر من الناس، جس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں. البناء حولہ، یہ دوسرا احتمال ہے کہ ارد گرد عمارت بنانا. تو یہ دونوں احتمال ہے. وہابی دوسرے احتمال کو لیتے ہیں، ہمارے نزدیک پہلا احتمال ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے، تائید کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ تائیدات آپ پیش کروں گا. نمبر 1، کچھ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے قبر کے اوپر گنبد بنایا. مثلا چند روایت حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ مشکات شریف کا پہلا حوالہ آپ کے سامنے ہے. مشکات شریف میں کتاب الجنائز میں روایت اس کے اندر روایت ہے ان البخاری تعلیقا، امام بخاری سے تعلیقا روایت ہے، لما مات الحسن بن حسن بن علی، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین وفات پا گئے، داربت امرأتہ القبۃ علی قبرہ سنتن، تو ان کی گھر والی نے، ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی قبر مبارک پر 1 سال تک گنبد بنا کر رکھا. ثم رفعت، پھر اس کو اٹھا لیا. فسمعت صائحا، تو انہوں نے ایک آواز سنی. الا هل وجدوا ما فقدوا، وہ 1 سال تک وہاں رہی غم کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کیا جو تم نے مفقود، جو انہوں نے مفقود کیا، یعنی جو وہ کھو چکے، انہوں نے کیا پا لیا. فاجابه آخر بل یئسوا فانقلبوا، دوسرے نے جواب دیا نہیں، وہ مایوس ہوئے اور واپس لوٹ گئے. تو یہ صحابہ کی دور میں یہ ہوا، تابعین کے دور میں ہوا، انہوں نے اس سے منع نہیں کیا. اب یہ ایک حوالہ ہے. اس کے اوپر زبیر علی زئی کی تحقیق یہ ضعیف ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا کہ یہ ایک صحابیہ کا عمل نہیں ہے، یا یہ ایک شخص کا عمل نہیں ہے، یہ متعدد اشخاص کے عمل صحابہ میں بھی موجود ہیں. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن یہ تو زبیر علی زئی ہے، جس کو چاہے دھکے سے، متعصب شخص کی تحقیق ویسے بھی قبول نہیں ہوتی. لیکن آپ اس کا حاشیہ دیکھیں، اس کے حاشیے میں ہے مرقات میں، یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا حاشیے میں لکھتے ہیں داربت امرأتہ القبۃ الظاہر انہ لاجتماع الاحباب للذکر والقراءۃ وحضور الاصحاب للدعاء بالمغفرۃ والرحمۃ، کہ یہ انہوں نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ احباب جمع ہوں، وہ قرات ذکر ہو، وہاں پر دعائے مغفرت ہو، رحمت ہو. وَأَمَّا حَمْلُ فِعْلِهَا عَلَى الْعَبْثِ الْمَكْرُوهِ كَمَا فَعَلَهُ ابن حجر فَغَيْرُ لَائِقٍ بِصُنْعِ أَهْلِ الْبَيْتِ، جس طرح کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تسامح ہوا کہ انہوں نے اس اہل بیت کی ایک معتبر شخصیت کے اوپر انہوں نے عبث کا الزام لگایا کہ انہوں نے یہ کام عبث تھا، یعنی کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے حرام تک نہیں کہا اس کو، انہوں نے عبث مکروہ کہا اسے. تو فرماتے ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اہل بیت پہ یہ الزام لگانا درست نہیں، یعنی اہل بیت اتنے بڑے خاندان پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے کوئی عبث اور مکروہ کام کیا، یہ درست نہیں. یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات میں لکھا ہے، اور یہاں مشکات کے حاشیے میں موجود ہے. اسی طرح المنتقی موطا کی شرح موطا منتقی میں جو چند اصحاب کے نام میں آپ کے سامنے لوں گا جنہوں نے قبروں پر گنبد بنایا، ایک عرصے تک رہا. مثلا دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں المنتقی شرح موطا کہ الفسطاط یضرب علی القبر، وہ گنبد کہ جو قبروں پر باندھا جائے، قبروں پر بنایا جائے. فقد قال ابن حبیب
ابن حبیب نے کہا ضربہ علی قبر امراتی افضل من قبرہ علی قبر افضل من ضربہ علی قبر رجل. وہ کہتے ہیں کہ مرد کے قبر پر گنبد بنانے سے عورت کے اوپر گنبد بنانا بہتر ہے. کیوں؟ لما یستر منہا عند اقبارہا، تو کیا سب کو پتا ہے کہ وہ عورت کی قبر. لیکن آگے تو کہتے ہیں وقد ضربہ عمر علی قبر زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گنبد بنایا. وقد پھر اس کے بعد وقارہ ضرب علی قبر رجل ابن عمر، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت مرد کے اوپر گنبد بنانے کو مکروہ سمجھتے تھے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ و ابو سعید الخدری ابن مسیب، یہ ہستیاں مرد کی قبر پر گنبد کو یوں بنانے کو مکروہ سمجھتی تھیں. لیکن وضربہ محمد بن الحنفیہ وضربتہ عائشہ، لیکن اس کے باوجود مرد کی قبر پر گنبد بنانا بھی صحابہ سے ثابت ہے. وضربتہ عائشہ علی قبر اخیہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی قبر پر بھی گنبد بنایا، یعنی حضرت عبد الرحمن. وضربہ محمد بن الحنفیہ علی قبر ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور محمد بن حنفیہ شہزادہ مولا علی رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر گنبد بنایا. اس کے بعد کہتے ہیں قال ابن حبیب وراہ واسعا، ابن حبیب محدث کہتے ہیں میرے نزدیک وسعت اس میں، الیوم والیومین والثلاث یبات فیہ ان خیف من نبش او غیرہ، کہ اگر مجھے وسعت ایک دن چند دن کئی دنوں تک اس پہ گنبد بنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہ جب کہ کوئی خوف ہو کہ اس سے قبر کو نکال لیا جائے، قبر سے لاش کو نکال لیا جائے گا، یا کوئی اور خوف ہو یا کوئی اور بات ہو، بہرحال قبر پر گنبد بنایا جا سکتا ہے. ان اقوال سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی کہے یہ حدیث کے مخالف ہے تو دراصل آپ کا فہم ہے نا کہ حدیث کے خلاف ہے، ہمارا فہم تو یہ نہیں ہے، محدثین کا فہم تو یہ نہیں ہے. تو لہذا اس لیے ان روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے بہرحال گنبد قبر پر بنائے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم روایت پھر یبنا علیہ، پہلے تو میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن مزید اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کچھ اتھینٹک باتیں بیان کرتا ہوں. پہلی ایک بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزار کہاں بنا، یہی منع کیا گیا نا قبر پر عمارت بنانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں بنا؟ عمارت کے اندر، حجرہ عائشہ میں رضی اللہ عنہ. کوئی اگر کہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خاص نہیں کیا. چلے پھر بھی ہم اس خصوصیت کو مان کے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبر کے اپنی قبر اسی عمارت میں بنانے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں جس کے ارد گرد عمارت بنی ہے اس جگہ. حضرت عمر فاروق بھی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں اس جگہ دفن ہونا چاہتی ہوں جس کے ارد گرد عمارت ہے، قریب مسجد بھی ہے. تو اگر یہ جو تھنکنگ ہے کہ اس سے مراد قبر کے ارد گرد عمارت ہے، تو یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی الزام آتا ہے. اچھا پھر یہ کہیں وہ تو پہلے سے بنی ہوئی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا بعد میں نہیں بنائی گئی؟ 17 سن ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار کیا نئی نہیں بنائی؟ یہ ہسٹری ہے. پھر صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں اس کی توسیع ہوئی، اس کے گرد عمارتیں بنائی گئی، دیوار رکھی گئی جس سے پتہ چل جائے کوئی اگر چھت پہ جائے تو یہ روضہ اطہر کی دیوار ہے، اس کے آگے کوئی نہ جائے. تو لہذا باقاعدہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس مبارک جگہ کے ارد گرد عمارت کو بھی بنائی، یعنی دیوار بھی بنائی وہاں پر، وہ عمارت کے اندر ہی مزارات پہ. لہذا اس وجہ سے کوئی ایسی تشریح کی جائے یبنا علیہ کی کہ جس سے ان صحابہ کے عمل کو ہم حرام نے نجائز کی طرف منسوب نہ کریں. تو وہابیہ کی یہ جو سوچ ہے اس کے مطابق تو صحابہ بھی نجائز کام کرتے رہے، اس لیے اس کا مطلب ہی یہ نہیں جو وہابیہ لیتے ہیں یا جانشین ابن عبد الوہاب مرزا انجینئر لیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یبنا علیہ کا مطلب نفس قبر کے اوپر عمارت بنانا، یہ اس کی اصل ہے. اب اس پر ایک اور چند حوالے میں، اب اس پر چند اور باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے. سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ جن پر اصحاب کہف کا معاملہ غالب ہوا انہوں نے کہا ہم ان کی قبر، ان کے ارد گرد مسجد بنائیں گے. ذرا غور کیجئے گا، قال الذین غلبوا علی امرہم، میرے سامنے یہ تفسیر مدارک ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من المسلمین و ملکہم، علی امرہم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں
میں سے جن پر ان کا اصحاب کہف کا معاملہ غالب آ گیا کہ اب ان کے مزارات ہم قبور کے ساتھ کیا کریں. وَكَانُوا أَوْلَىٰ بِهِمْ وَبِالْبِنَاءِ عَلَيْهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَىٰ بَابِ الْكَهْفِ. ہم کہف کے یعنی اس کیو کے اس غار کے دہانے پر ہم مسجد بنائیں گے. یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم کہ مسلمان وہاں نماز پڑھیں گے اور ان کے مکانہ سے برکت لیں گے. اب قرآن کے الفاظ یہ ہیں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن مسجدا. تو اگر ارد گرد عمارت بنانا منع ہے تو قرآن میں تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے یہ کام کیا. اور آپ کہیں کہ حدیث میں تو منع کیا گیا کہ پہلے یہودی اور عیسائی اپنے پیاروں کے جو قبور تھے ان کو مسجد بنا لیتے تھے، تو اس جگہ بھی قرآن کے خلاف حدیث پر. تو کوئی کہے کہ حدیث میں تو یہی کہا گیا ہے نا، پہلے لوگ یہ کرتے تھے، لیکن حدیث میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے اور قرآن میں ان کی توصیف بیان کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو یسجد علیہ کا مطلب ہے وہ یہاں پر نہیں مراد دیا گیا، وہاں کچھ اور مراد ہے، یہاں پر کچھ اور مراد. انشاءاللہ میں اس کو مینشن کرتا ہوں بھی. تو پہلی تفسیر میرے سامنے یہ ہے کہ یہ یصلی فی المسلمون ویتبرکون بمکانہم، ان کے مکانہ سے برکت حاصل کریں اور مسلمان وہاں نماز پڑھیں. دوسری تفسیر جلالین ہے جس کے اندر اس کی وضاحت صراحت کی گئی ہے جو آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو آپ دیکھیے لنتخذن علیہم حولہم مسجدا. اب دیکھیے اس کے ارد گرد ہم مسجد بنائیں گے یصلی فیہ کہ ہم وہاں لوگ نماز پڑھیں گے. وفعل ذلک علی باب بالکہف فعل ذلک علی باب بالکہف. انہوں نے یہ کیا، پھر انہوں نے اس کہف کے اس غار کے دہانے پر مسجد بنائی، وہاں لوگ نماز پڑھتے تھے. تو ارد گرد مسجد بنانا اگر منع ہے تو یہ کیا ہے؟ ہاں اب آپ کا وہ بات آ گئی کہ حضور نے تو مسجد بنانے سے منع کیا ہے، حضور نے تو مسجد بنانے سے منع کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد بنائی تبرک حاصل کیا، تو پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. یہی ذرا غور کیجیے گا کہ اس قرآن کی آیت میں مذمت نہیں، توصیف بیان کی ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہ مسجدا. ہاں حدیث میں جس سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ این یسجد علیہ کا مطلب کیا ہے؟ یسجد علیہ کا مطلب ہے قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا، نہ کہ قبر کے ارد گرد مسجد بنا لینا وگرنا. انہی وہابیہ سے اور انہی وہابیہ کے آج کے جانشین مرزا انجینئر سے ذرا عقل کے دریچے کھول کر غور و فکر کرنے کی التجا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار کہاں تھا؟ مسجد نبی شریف سے وہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا؟ کتنی دیواریں حائل تھیں؟ کتنا فاصلہ تھا حضور کے مزار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے مزار میں اور مسجد نبی شریف میں؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی کیاری قرار دیا ہے جو روضہ اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے. اب ذرا غور کیجیے گا کتنی جگہ ہے، بالکل ساتھ ہے مسجد نبی شریف کے. تو اب یہ اگر حدیث کا مطلب اور مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اس مزار کے ارد گرد مسجد بنانا منع ہے، تو پھر مسجد نبی شریف کہاں ہے؟ روضہ شریف سے کتنی کلومیٹر کے فاصلے پہ؟ تو لہذا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہ مسجدا بھی ارد گرد مسجد مراد ہے، عمارت مراد ہے. اور بالکل یہی اس کی ہم جواز کے قائل ہیں اور یہی ہم کہتے ہیں. ہاں یسجد علیہ جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اور انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرتے تھے، قبر کو سجدہ کرتے تھے، مسجد نہیں، ارد گرد مسجد نہیں، قبر کو سجدہ کرتے تھے. اور یہ بالکل منع ہے، یہ بالکل حرام ہے تعظیماً، اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے. دو چیزیں ہو گئی، ایک تو یبنا علیہ اور دوسرا یسجد علیہ. سجدے کرنے کا مطلب کیا ہے، مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے، اور عمارت بنانے کا مطلب کیا ہے. قریب مسجد بنانا نہیں ہے، ارد گرد مسجد بنانا منع نہیں ہے، قبر کو سجدہ گاہ بنانا. مسجد اس میں ظرف ہے، مسجد اس میں ظرف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، جہاں سجدہ کیا جائے. مسجد کوئی مسجد اس وجہ سے کہتے ہیں وہاں سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہاں مسجد کا مطلب لغوی مسجد ہے، یعنی قبر کو سجدہ کرنا، اور یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. عبادت کی نیت سے شرک. دو نقطے ہم سمجھ چکے ہیں، یبنا علیہ اور یسجد علیہ. تیسرا نقطہ ان یجلس علیہ، قبر پر بیٹھنا. وہابیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں قبر پر مجاور بننا، بریکٹ لگا کر. اسلام 360 میں اور جگہ جگہ یجلس علیہ، قبر پر مجاور بننے سے منع کیا. شرم حیا کرو، اپنے عقیدے کے مطابق کیوں گھسیٹ کے حدیث کا ترجمہ کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے.
यजलुस अलैह, यजलुस अलैह का मतलब है कब्र पर बैठना, यानी नफ्से कब्र पर बैठना। ये नफ्से कब्र पर बैठना बेअदबी है, मुसलमानों के कब्र की बेहुरमती है, इस वजह से मना किया गया है। ना ये कि कब्र के मुजावर को थोड़ी देर के लिए कब्र करीब बैठ जाए या वहां पर रात बसर करे तो ये हराम हो गया, को कब्र करीब बैठना नाजायज है, ऐसा गलत बात है, ऐसी बात नहीं। मैं आपके सामने रिवायत बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यजलिस अहदुकुम अला जमरतिन तुहरिकुहु खैरुल लहु मिन अन यजलिस अला कब्रिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी एक का अंगारे पर बैठ जाना कि उसको वो जला दे, इससे बेहतर है कि किसी कब्र पर बैठे। क्यों? अब इसका हाशिया देखिए, लिअन्न फी इस्तिग़फ़ाफ़न, क्योंकि इसमें हल्का जानना है। एक मुराद यानी इसमें मुसलमान के हक तलफी है, उसकी बेहुरमती है, आप उसकी कब्र पर बैठ रहे हैं, रौंद रहे हैं उसे, तो इस वजह से मना किया गया। और यह भी कहा गया कज़ाए हाजत के लिए बैठना मुराद लिया गया है कि माज़अल्लाह उसकी कब्र पर बैठकर कज़ाए हाजत करना, पेशाब करना, ये उसकी बेअदबी है, मोमिन के शरफ के खिलाफ है, इस वजह से वहां बैठने से मना किया गया। और यहाँ क्या बना लिया गया? कब्र का मुजाविर बनना, कब्र पर इर्द गिर्द बैठ जाना, बलंग पर के बैठ जाना जायज़ है, हदीस में मना किया, हदीस में इससे मना नहीं किया गया कि कब्र के इर्द गिर्द कोई बैठ कर कुरान खानी करे, कोई जिक्र अज़कार करे, इससे मना नहीं किया गया। मना किया गया नफ्से कब्र पर बैठना, कब्र के तावीज़ पर बैठना, वहाँ कदम रखना, बैठना मना है, इससे साहिब कब्र को अज़ियत होती है, ये मोमिन की शान के खिलाफ है। यानी मोमिन की शान ये है कि उसकी कब्र का भी अदब किया जाए। लिहाजा इस वजह से हम सबको चाहिए कि हम इन फितनों से अपने आप को दूर रखें, और जो 1400 साल के मुसलमान कर रहे हैं वो खिलाफ शरा नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। ये जो आज का दौर का फितना, ये सबसे बड़ा फितना ये है, इस छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से आप इतने बड़े मुसलमानों के ग्रोह को काफिर, मुशरिक और कदर क्या कुछ करार देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।